حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة وداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع ایمانکم. حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو اپنے ننہال میں اترے، یا بیان کیا کہ اپنے انصاری ماموں کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے، اور یہ خواہش کرتے تھے کہ نماز کے لیے قبلہ بیت اللہ مقرر فرما دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نماز جو اس کی طرف پڑھی وہ نماز عصر تھی، اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک کا گزر ایک مسجد کے پاس سے ہوا جہاں نماز پڑھی جا رہی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پس وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے، جبکہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا جانا یہود اور دوسرے اہل کتاب پسند کرتے تھے۔ جب لوگوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر لیے تو یہ بات ان کو ناگوار گزری۔ زہیر، ابو اسحاق، حضرت براء نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ جو لوگ تحویل قبلہ سے قبل ہی فوت ہو گئے یا شہید کر دیے گئے تو ان کے متعلق ہم نہیں جانتے تھے کہ کیا کہا جائے، پس اللہ نے یہ وحی نازل فرمائی: اللہ کا یہ کام نہیں کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے۔